اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، عظمت و کبریائی، وحدت و تمجید کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اس فانی سرزمین پر ہماری تخلیق کی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء علیہم السلام کا ایک قافلہ مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات کو اپنی پاکیزہ اور مقدس جماعت کے ذریعے سے امت تک پہنچایا، اور وہ تمام پیغامات جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ تھے، ان تمام چیزوں کو امت تک پہنچایا. سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے، پیدا کرنے، اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، ان کو جانچتا ہے، ان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھے اور جانچے کہ انسان کا ایمانی لیول کتنا ہے. انسان ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں، ان جانچ پڑتال والے
کاموں میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے، کہاں تک فائز المرام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش شر کے ذریعے بھی کریں گے، خیر کے ذریعے بھی کریں گے، اور پھر تم تمام لوگوں کا پلٹ کر کے ہماری جانب آنا ہے۔ ہم اور آپ آزمائش، فتنہ اسی چیز کو سمجھتے ہیں جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے ہم اور آپ ملال کا شکار ہوتے ہیں، جس سے ہماری زندگیوں میں حزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو اپنے لیے مصیبت، اپنے لیے امتحان، اپنے لیے آزمائش، اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے شر کے ذریعے بھی، خیر کے ذریعے بھی۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ بیماری کو اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہیں، بیماری کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں، بیماری کو اپنے لیے امتحان کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور صحت مندی کو ہم اور آپ امتحان کا ذریعہ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور صحت دونوں کو آزمائش کا ذریعہ بتلایا ہے۔ بیماری کی حالت میں ہم نے اللہ کو یاد کیا، بیماری کی حالت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی، بیماری کی حالت میں ہم نے سنتوں کی پاسداری کی، بیماری کی حالت میں بیماری سے نجات کے لیے جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اسباب اختیار کیے، وہاں ہم نے صبر کیا، احتساب کیا، بیماری کو اپنے لیے آزمائش کا ذریعہ سمجھا، یہ سمجھا یہ بیماری ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ذخیرے آخرت بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جبکہ صحت مندی بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے ہم اور آپ کو محفوظ رکھا، بیماری سے ہم اور آپ کو مامون رکھا، تو ہم نے صحت مندی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پاسداری کی، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں؟ دونوں صورتوں میں ہماری آزمائش ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فقر و محتاجگی دے رکھی ہے۔ فقر و محتاجگی، غربت واقعتاً بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، ہمیں پرکھنا چاہتا ہے، ہمارے دعوے داری کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ عیاں اور ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں، بہت پکے سچے مومن اور مسلمان بنتے ہیں، اللہ نے فقر و محتاجگی دے دی، ہمارے بزنس کو ٹھپ کر دیا، ہمارے کاروبار کو اللہ تعالیٰ نے ٹھپ کر دیا، ہماری جو تجارت تھی وہ تجارت ماد پڑ گئی۔ اس فقر و محتاجگی میں ہم اور آپ کہاں تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنتے ہیں، کہاں تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کہاں تک اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اللہ تعالیٰ کے نواہی کو اپنانے کی کوشش اور جستجو کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، فقر و محتاجگی یقیناً، غربت یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ جو انسان فقر و محتاجگی میں، قلاشی میں، دیوالیے پن میں زندگی گزار رہا ہو، آپ اس سے پوچھیں اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، صبح و شام کی روٹین اس کی کیا ہے، گھر کی حالت اس کی کیا ہے، بچوں کی کیفیت کیا ہے، بیماری کی حالت میں اس کی زندگی کے مراحل کیسے گزرتے ہیں۔ فقر و محتاجگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ فقر و محتاجگی میں ہم اللہ کے واقعتاً بندے بن کر کے رہنے والے ہیں۔ فقر و محتاجگی کو جھیل کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی اس مصیبت کو، اس آزمائش کو اپنے لیے آزمائش سمجھ کر کے قبول کرنے والے ہیں، یا ملال کرنے والے ہیں، یا وویلا کرنے والے ہیں، یا حسرت و ندامت
مذمت کرنے والے ہیں یا تزجر اور اللہ تعالیٰ پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں کہ ہم اس کے لائق نہیں تھے, ہم اس کے مستحق نہیں تھے, ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, ہم تو تہجد پڑھتے تھے, ہم تو ذکر و اذکار کرتے تھے, ہم تو نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے, تمام چیزیں, تمام اوامر کا ہم اہتمام کرتے تھے, اس کے باوجود بھی ہم اس مصیبت میں کیوں گرے؟ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری امتحان کیوں لی؟ میرے بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کا جانچ پڑتال نہیں کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے پہلوں کی بھی آزمائش کی ہے. آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ میں سے جو منافقین ہیں, ہماری صفوں میں جو نالائق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا امتیاز کر دے. اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ تمیز پیدا کر دے کہ کون واقعتاً سچا مومن ہے اور کون واقعتاً دکھاوے کا مومن ہے, لوگوں کی نظروں میں مومن ہے. یہ امتحان اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہے. فتنے آج قدم قدم پر ہمارے لیے ظاہر ہیں, فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں, چاہے وہ فتنے بدعات کی شکل میں ہو, چاہے وہ فتنے شبہات کی شکل میں ہو, چاہے وہ فتنے ناشکری کی شکل میں ہو, چاہے وہ فتنے دین اسلام سے دوری کی شکل میں ہو, چاہے وہ فتنے ارتداد کی شکل میں ہو, چاہے وہ فتنے مساجد اور مدارس کو برا بھلا کہنے کی شکل میں ہو, چاہے ائمہ اور مؤذنین کو برا بھلا کہنے, ان کا استہزاء کرنے کی صورت میں ہو. فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. ان فتنوں میں ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان فتنوں کو پہچانیں, ان فتنوں کو دیکھیں, سمجھیں, غور کریں, بصیرت سے کام لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی شدت اور ان فتنوں کی خطرناکی, اس کی خوفناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لوگوں, فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو. پیارے نبی نے فتنے کی مثال دی كقطع الليل المظلم. فتنے ایسے آئیں گے جیسے سیاہ تاریک رات کا ٹکڑا ہوتا ہے. آپ غور کریں, اگر سیاہی پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے, بادل سیاہ ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, کیا ہم اس کے اندر سانپ اور لکڑی کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں؟ وہ جو تاریک رات ہوتی ہے, گھٹا ٹوک اندھیرا ہوتا ہے, اس کا جو دبیز پردہ ہوتا ہے, جب وہ روشنی پر پردہ ڈالتی ہے تو اچھے اور برے کی تمیز کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ تاریک رات کی مانند فتنے آئیں گے اور فتنوں میں ہم اور آپ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا بھول جائیں گے. کون ہمیں دین کی جانب بلا رہا ہے, کون ہمیں جہنم کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا تھا دعات علی ابواب جہنم. فتنوں کے دور میں, فتنوں کے ایام میں, فتنوں کے مرحلے میں ایسے ایسے دعات آپ کے درمیان ہوں گے جو دین اسلام سے برگشتہ کرنے والے امور انجام دیں گے, اور یہ دعات یہ جہنم کے دروازے پر آپ کو لا کر کے کھڑا کریں گے. فتنوں کے ایام کی پیارے نبی نے توضیح کی كقطع اللیل المظلم. سیاہ رات کی تاریکی کے ٹکڑے کے مانند فتنے آئیں گے. ہم اور آپ اچھائی اور برائی کی تمیز اس میں نہ کر پائیں گے. ہم اور آپ جذبات کی بنیاد پر, احساسات کی بنیاد پر, اپنے عقل کی بنیاد پر, اپنے فکر کی بنیاد پر جس کو اچھا سمجھیں گے اسی کو فالو کریں گے, اور جس کو برا سمجھیں گے, چاہے وہ حقیقتاً دین کا داعی ہو, حقیقتاً کتاب و سنت کی طرف بلانے والا ہو, اس کو برا بھلا کہیں گے, اس کے خلاف ہم محاذ کھڑا کریں گے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے نبی نے فتنوں کے ایام کی ایک مثال دی. پیارے نبی نے فتنوں کے ایام کی ایک دوسری مثال دی. تعرض الفتن
علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے چٹائی اور اس کی کیلیاں، اس کی کاٹیاں ملی ہوتی ہیں، جب ایک ایک کیلی ایک ایک کاٹی نکلتی ہے تو چٹائی کی ساری کاٹیاں اور ساری کیلیاں از خود نکلنے لگتی ہیں۔ دلوں پر فتنے جب واقع ہوں گے تو یکے بعد دیگرے دل کو سیاہ کرتے جائیں گے، نقطہ ڈالتے جائیں گے، اور دل بالکل پژمردہ ہو جائے گا، دل بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ دل جو ہم اور آپ کو اچھائی کی جانب آمادہ کرتا ہے، وہ دل ہمیں برائیوں کی جانب آمادہ کرنے لگے گا۔ جب دل سیاہ ہو جائے گا، دل اللہ کی دعوت سے اعراض کرنے لگے گا، تو سمجھ جاؤ کہ فتنوں نے ہمارے دل کو مکمل طریقے سے سیاہ کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے، بلیک کر دیا ہے، کہ ہم اور آپ اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے سے نہ رہے۔ ہم اور آپ کے درمیان اللہ نے جو صلاحیت دی تھی، جو سوچ دی تھی، جو فکر دی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے اچھائی اور برائی کے درمیان دیکھ کر کے فوراً تمیز کر لیں، اس کی پہچان کر لیں، اس کی شناخت کر لیں، ہم اور آپ اچھے اور برے کے درمیان پہچان کرنا بھول جائیں گے۔ ایک تیسری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ایام کے متعلق دی، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع المطر۔ اے لوگو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھے، ٹیلے پر سے چڑھ کر کے خطاب کیا، اے لوگو، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں اترتا ہوا، نازل ہوتا ہوا، داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایسے جیسے بارش کے قطرات۔ آپ غور کریں، کیا بارش کے قطرات سے کوئی گھر محفوظ رہ سکتا ہے؟ بارش کے قطرے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ ہر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح بارش کی بوندیں، بارش کے قطرات ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے، ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں، اپنی چپیٹ میں لے لیں گے، ہم اور آپ اس کی تمیز نہ کر سکیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے فتنوں کو مثال کے طور پر بیان کیا، تاکہ امت فتنوں کی خطرناکی کو سمجھ سکے اور ان فتنوں سے آگہی رکھ سکے، ان فتنوں کو سمجھ سکے، ان فتنوں سے بچنے کے مواقع اور راستے، اسباب اور وسائل کو تلاش کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کا تذکرہ کیا، کہیں شبہات کا فتنہ ہے تو کہیں شہوات کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، شہوات اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے عفت کا ذریعہ بنایا، تاکہ مرد عورت کے ذریعے اپنی جائز خواہشات پوری کر سکے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنایا تاکہ عورت اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال کرتی ہوئے اپنی جائز خواہشات کو اس راستے سے پورا کر سکے۔ لیکن آج شہوات کے اس ڈھیر میں، شہوات کے اس امڑتے سیلاب میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارا بچہ ہو، ہمارا نوجوان ہو، ہمارا نماز پڑھنے والا ہو، ہم اور آپ اپنی موبائلوں میں قرآن کے ایپس پر قرآن سنتے وقت ایسے ایسے شہوات کی چیزیں آتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو از خود اگر اسکرائب نہ کریں، اس کو ہٹائے نہ، تو وہ چیز ہم کو اپنی برائی میں لپیٹ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوات کے فتنے کے بارے میں آگاہ کیا کہ قیامت کے قریب شہوتوں کا فتنہ بالکل عام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقیری بھی دی ہے۔ ایک خاندان میں ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو بھائیوں میں اللہ نے ایک کو فقیر بنایا ہے، ایک کو امیر اور مالدار بنایا ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، آپ کے اپنے گھرانے میں، آپ کے اپنے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو امیر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فقیر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہیں، کتنے
کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے برگشتہ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف گامزن ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے بیزار ہیں، دین کی بات آتی ہے تو ان کی ذہن خلش کا شکار ہو جاتی ہے، وہ دین کی بات سننے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، اتصبرون، کیا تم صبر کر سکتے ہو؟ انہیں فتنوں میں سے ایک شبہات کا فتنہ ہے، ایک شہوات کا فتنہ ہے۔ شہوت کے بارے میں ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا قصہ ذکر کیا۔ آپ غور کریں، زمانے جاہلیت کا دور ہے، زمانے جاہلیت میں ایک عورت سے ناجائز تعلق ہے، ناجائز تعلق کو وہ عورت دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے، دوبارہ آمادہ کرتی ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ معروف ہے، نوجوان صحابی ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مکہ کسی کام سے آتے ہیں۔ مکہ میں ایام جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے جس عورت سے ناجائز تعلق تھے، اس عورت نے دیکھا حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ورغلایا، ان کے دل سے کھیلنے کی کوشش کی، ان کے جذبات کو ابھارا، کہا اہلاً و مرحبا، اے ابو مرثد غنوی تمہارا ویلکم ہو، تمہارا سواگت ہو، آج رات تم ہمارے پاس گزارو، ہم پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ دیکھیے شہوات کس قدر ہمارے دلوں کو آمادہ کرتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں اور ان برے افعال کو کرنے کے وسائل اور ذرائع کو مہیا کر دیتے ہیں۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سبب موجود ہے، راستہ موجود ہے، عورت اکسا رہی ہے، ورغلا رہی ہے، پرانے تعلقات کا اظہار کر رہی ہے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے عناق، کیا تمہیں نہیں معلوم میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ حرم اللہ الزنا، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نوجوان کے دل کے جذبات کو دیکھیے، جہاں نوجوان نے اپنے آپ کو روکا، وہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ کو شبہات سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہوتوں سے دور رکھ کے، شہوتوں کی جگہوں سے بچائے رکھے اور شہوتوں کے وقت ہمیں اپنے آپ پر قابو پانے اور کنٹرول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے توفیق دی، وہ آئے اور نوجوان کے لیے، امت کے لیے ایک مثال، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن گئے کہ نوجوان کس قدر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اسلام کی چمک ہو۔ دیکھو میں مسلمان ہوں، مسلمان سے یہ حرکت نہیں ہو سکتی، میں نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دین کے اندر یہ چیز حرام ہے، اس کے ارتکاب کرنے سے ہماری نسلوں میں وہ برائیاں، وہ خرابیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے امام شافعی نے کہا زنا قرض ہے، اگر تم نہیں ادا کرو گے تو تمہاری نسلیں ادا کرے گی۔ میرے بھائیو دوستو، شہوتوں کے بعد مالداری بہت بڑا فتنہ ہے، اور انسان جب مال کا رسیا ہو جاتا ہے تو مالداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب آنے سے کتراتا ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کام بہت سارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف جو کہ عاشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، امیر مالدار صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے عبد الرحمن اذا فتحت علیکم فارس والروم فأی قوم انتم، اے عبد الرحمن جب اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں قیصر و کسریٰ کی دولت کو ڈال دے گا، تمہارے قدموں کے پاس، تمہارے گھروں کے پاس، تمہارے پاس قیصر و کسریٰ کی دولت ہوگی تو تم کس قوم میں اپنا شمار کرو گے؟ یعنی جب دولت آ جائے گی تو کیا تم اللہ سے اعراض
کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ کیا نبی کی سنتوں سے برگشتہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ کیا نبی سے اپنا ناتا اور رشتہ توڑ لو گے؟ ایو قوم انتم، اے عبد الرحمن، کیسر و کسریٰ کے خزانے، ان کی مالداری، ان کے شان و شوکت کو پانے کے بعد تم اپنے آپ کو کون سی قوم میں، کون سے لوگوں میں، کون سے افراد میں شمار کرو گے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نقول کما امرنا اللہ، اے اللہ کے نبی ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اے نبی جیسا آج آپ ہمیں پاتے ہیں، مالداری آنے کے بعد ہم ویسے قائم رہیں گے، اللہ کے اطاعت کرنے والے ہوں گے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جب نبی نے خدشات کا تذکرہ کیا۔ اے عبد الرحمن، جب مالداری آتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر لے جاتی ہے، انسان کو فتنوں میں، آزمائشوں میں ڈال کر کے اس سے اس کے دین کا صفایا کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہم وہی کہیں گے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ کا کہاں مانیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے فرقے بندیاں، انتشار، یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ دھڑے بندیاں، یہ انتشار، یہ فرقے بندیاں، یہ جتھے بندیاں، یہ ٹکڑیاں جن میں ہم مسلمان بٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمائش کا ذریعہ بتلایا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے ہماری زندگی میں کہ ان ٹکڑیوں کے درمیان، ان انتشار کے درمیان ہم اور آپ کون سی راہ کو اپناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت بیماری کی ایام میں، آخری ایام میں امت کے سامنے نسخہ چھوڑا تھا، ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی بھی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ نبی نے فتنوں کے ایام میں اپنی سنت کو اور اللہ کی کتاب کو پکڑنے کی وصیت کی، کہا فتنوں کے ایام میں ان دونوں کے اندر موجود احکام پر عمل کرو اور ان دونوں کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف نے سمجھا، جیسے سلف نے اس کی تفسیر کی ہے ویسے تفسیر تم بھی سمجھو، تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ فتنے جب بکثرت آئیں گے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان نیک اعمال میں سبقت کرے، یہ نہ دیکھے فلاں چور ہے، فلاں بے ایمان ہے، فلاں ٹھگار ہے، فلاں رشوت لیتا ہے، فلاں سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے کہا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ایام میں، آزمائش کے ایام میں جب لوگ اللہ کی دین سے دور ہو رہے ہو، مسجدوں سے دور ہو رہے ہو، اللہ کی دین کی تعلیمات کو سکھانے سے اپنے بچوں کو دور کر رہے ہو، بادروا بالاعمال فتنا، تو تم ایسے ایام میں نیک اعمال کرو، اللہ کا ذکر کرو، دین اسلام کو پھیلاؤ اور مسجدوں سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، نبی کی سنت کو عام کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو بتلایا کہ فتنوں کے ایام میں نیک اعمال کون کرے گا؟ جس کے دل میں دین کے تئیں جذبہ ہوگا، جو دین کے تئیں حساس ہوگا، جس کے دل میں دین کے لیے ایک امنگ ہوگی کہ دین کو ہم قائم رکھیں گے، اپنی نسلوں تک اس کو پہنچائیں گے، ایسا شخص ہی فتنے کے ایام میں نیک اعمال کی طرف سبقت کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر سی باتیں تھیں فتنوں کی کثرت، فتنوں کے متعلق اور اس کی بچاؤ کے متعلق جو کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتنوں کے ایام میں ثابت قدم رکھ، فتنوں کے ایام میں تو ہماری حفاظت فرما، تو ہمیں اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر کنٹرول اور قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو اور ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واقم الصلاة